ویلکم ٹو پوائنٹ وائز فزکس۔ تو آج کا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وائی ایس آئی سسٹم واز اسٹیبلشڈ، یعنی ایس آئی ایس مینس سسٹم، آئی مینس انٹرنیشنل، یعنی سسٹم انٹرنیشنل کو کیوں عمل میں لایا گیا، یعنی اس کی بہائنڈ وہ کون سی ریزن تھی جس کی بنا پر سائنٹسٹ نے یہ سوچا کہ ہم ایک ایسا مشترکہ طور پر سسٹم بنائیں گے جو سارے ممالک میں کیا ہو، اپلیکیبل ہو۔ تو اس کے بیہائنڈ جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ بیفور ایس آئی سسٹم سے پہلے ہمارے پاس ڈفرینٹ سسٹمز تھے جو ڈفرینٹ کنٹریز میں کیا تھے، استعمال ہوا کرتے تھے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ایک سسٹم ہے CGS، یعنی سینٹی میٹر گرام، یعنی ماس کے لیے گرام اینڈ ٹائم کے لیے سیکنڈ۔ تو یہ ایک سسٹم تھا جو کسی ایک ملک میں استعمال ہوا کرتا تھا، یعنی وہاں پر لینتھ کے لیے ضرور استعمال کی جاتی تھی وہ ہمارے پاس سینٹی میٹر تھی، ماس کے لیے ضرور استعمال کی جاتی تھی ہمارے پاس گرام تھی، اینڈ ٹائم کے لیے سیکنڈ۔ تو یہ ایک سسٹم تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پر آتا ہے MKS، یعنی میٹر کلو گرام سیکنڈ۔ تو یہ ایک دوسرا سسٹم تھا جو کسی دوسرے ملک میں استعمال ہوا کرتا تھا، یعنی وہاں پر ماس کے لیے لینتھ کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہمارے پاس میٹر تھی، ماس کے لیے کلو گرام، اینڈ ٹائم کے لیے سیکنڈ۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پر آتا ہے FPS، یعنی فوٹ پاؤنڈ سسٹم۔ تو یہ ایک تیسرا سسٹم تھا جو کسی اور ملک میں استعمال ہوا کرتا تھا، یعنی وہاں پر لینتھ کے لیے جو یونٹ استعمال کی جاتی تھی وہ ہمارے پاس فٹ تھی، ماس کے لیے پاؤنڈ، اینڈ ٹائم کے لیے ہمارے پاس سیکنڈ یونٹ استعمال کی جاتی تھی۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا سائنٹسٹ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ مسئلہ کچھ یوں تھا کہ فار ایگزامپل آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر CGS سسٹم جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی لینتھ کے لیے سینٹی میٹر، ماس کے لیے گرام، اینڈ ٹائم کے لیے سیکنڈ۔ اسی طرح اگر آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں اور وہاں پر جو سسٹم استعمال ہو رہا ہو وہ فار ایگزامپل MKS ہو، یعنی میٹر کلو گرام اینڈ سیکنڈ ہو، تو اس سے ایک مسئلہ کریٹ ہو رہا تھا۔ مسئلہ کچھ یوں تھا کہ فار ایگزامپل آپ کے ہاں 1 سینٹی میٹر کی لمبائی اتنی ہے جو آپ پین دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاں 1 سینٹی میٹر کی لمبائی اس پین کے برابر ہے، اور آپ گئے ہیں یعنی اس ملک میں جہاں پر MKS سسٹم جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ میٹر زیادہ سینٹی میٹر تھے، یعنی وہ زیادہ لینتھ آ رہا تھا، سینٹی میٹر تھے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا لوگوں کے لیے بھی اور سائنٹسٹ کے لیے بھی، کیونکہ سائنٹسٹ کلیئرلی جو ہے یعنی کریکٹلی معیار نہیں کر سکتے چیزوں کو، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایک ایسا مشترکہ طور پر ایک سسٹم بنائیں جو سارے ممالک میں اپلیکیبل ہو۔ تو انہوں نے غالباً 1960 میں ایک کانفرنس کال کی جس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد ہمارے پاس جتنے بھی فزیکل کوانٹیٹیز ہے، یعنی ہر وہ کوانٹیٹی جس کو ہم معیار کر سکتے ہیں، اس کی پیمائش کر سکتے ہیں، اس کو ہم آج کے بعد ایک SI سسٹم کے ذریعے ایک انٹرنیشنل یونٹ اسائن کریں گے، جس کے ذریعے آج کے بعد سارے لوگ یعنی جتنے بھی ممالک ہیں اس میں یہ یونٹ استعمال ہوگی انٹرنیشنل طور پر۔ تو انہوں نے لینتھ کو SI سسٹم کے ذریعے یونٹ دیا گیا، وہ ہمارے پاس میٹر تھا، ماس کے لیے کلو گرام، ٹائم کے لیے سیکنڈ، اینڈ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کرنٹ کو انہوں نے SI یونٹ جو دیا وہ ہمارے پاس ایمپیئر دیا، اماؤنٹ آف سبسٹینس یعنی شے کی مقدار کو انہوں نے جو SI یونٹ دیا وہ ہمارے پاس مول تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لومینس انٹینسٹی، جس کو ہم لائٹ کی شدت کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو اپنے آپ سے لائٹ کو کریٹ کر رہا ہے، لومینس انٹینسٹی، لومینس آبجیکٹس، جس کو انہوں نے کینڈیلا کا یونٹ اسائن کیا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔